السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کاغذی شادی کے 13ویں حصے کے ساتھ، جو کہ تجسس سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بالکل، مجھے یاد ہے، اس کی تمہید ہے۔ یہ دیکھو، تم نے کہا انسان سزا بھگتنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ یہ بات کس نے کہی؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مالک کائنات نے یہ بات نہیں کی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اسے اپنا دنیا میں نائب یا خلیفہ بناؤں گا۔ سورہ بقرہ پہلے سپارے میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جانا تھا، مگر شیطان نے دونوں کو بہکا دیا۔ جانتے ہو قرآن میں کہیں لکھا اما ہوا کو بہکایا، اور ان کی باتوں میں آدم علیہ السلام بھی بہک گئے، بلکہ اللہ نے فرمایا دونوں تو خیر میں کہہ رہا تھا، ہم سزا بھگتنے نہیں بلکہ آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ کون نیک اعمال کرتا ہے، یعنی یہ سب انسان کی آزمائش ہے۔ کس کی موت کیسے لکھی ہے؟ سید صاحب کی موت ویسے لکھی تھی۔ ہم یہاں اس دنیا میں مقصد کے لیے آئے ہیں۔ دیکھو آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اس سب سے نکالا۔ ہال کے باہر کتنے لوگ مر گئے اس فائرنگ کے نتیجے میں۔ اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش انڈیویجول یا انفرادی ہوتی ہے، یہ بھی اجتماعی ہوتی ہے۔ جب مجھے کسی سہارے کی ضرورت تھی، یہ میرے لیے اکیلے کی آزمائش نہیں تھی، یہ میرے آس پاس والوں کے لیے بھی تھی کہ مجھے ضرورت مند دیکھ کر کون میری مدد کرتا، اور بڑے صاحب اس میں سبقت لے گئے۔ پھر تم تو بچے تھے نا، تمہاری آزمائش کیسے؟ میں 10 سال کا تھا۔ میں کسی غلط راستے کا انتخاب کر لیتا، پھر اسی کو تھام کر ساری زندگی گزار دیتا تو۔ ہاں، صوبے نے سر بے یقینی کسی کیفیت کے ساتھ ہلایا۔ پریشان نہیں ہو، وقت کے ساتھ سب اچھے سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ چلو جا کر سو جاؤ، اپنی آنکھیں دیکھو نیند سے کتنی چنی منی ہو رہی ہیں۔ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، ان کا رشتہ اعتماد اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ یہ اعتماد جرمن گلو کی طرح ہوتا ہے، جیسے وہ لکڑی کے تختوں کو جوڑتی ہے اپنی مضبوطی کے لیے مشہور، بالکل ویسے ہی اعتماد بھی ایسا ہی عنصر ہے جو کسی رشتے کی بنیاد میں پڑ جائے تو اس کو جکڑ کر مضبوط کر دیتا ہے۔ لاہور، زہ نصیب قدم رنجا فرمایا تشریف لائے سائی بھابھی جی، السلام علیکم۔ کامل رندھاوا نے ورثہ کے والدین کا بھرپور استقبال کیا اور آنن فانن سفر کر کے یہاں آئے تھے۔ ایک طرف بیٹی تھی، دوسری طرف غائب نواسی۔ وہ جاننا چاہتے تھے آخر عمران کو جو بات انہوں نے کہی وہ کیا ہے۔ اب کچھ بتایا نہیں تھا، مگر دل سے وہ دونوں بدزن ہو چکے تھے اور تصدیق چاہتے تھے۔ ایک عالیشان ڈرائنگ روم میں انہیں بٹھایا گیا اور تھوڑی دیر میں ملازمین پرتکلف لوازمات کا خوب اہتمام کیا تھا، مگر مسٹر اینڈ مسز جوکھیو کے چہروں پر چھائے ہوئے پریشانی کے آثار سب کو دکھ رہے تھے۔ آپ لوگ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، سب خیریت ہے نا؟ بالآخر کامل رندھاوا سوال کر ہی چکے۔ آپ نے عمران سے صوبہ کے بارے میں کچھ کہا تھا، بس ہم وہی جاننے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری نواسی ٹھیک ہے نا؟ بینا اپنے شوہر سے پہلے ہی بول اٹھی، بھابھی آپ نے مجھے بڑی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ کامل رندھاوا اپنی بات کہہ کر کسی سوچ میں پڑ گئے۔ بڑے صاحب، ہماری اب تک کی تحقیق سے علم ہوا ہے کہ صوبیہ میڈم کو مارنے کی سازش میں آپ کی فیملی کا ہی کوئی شخص ملا ہوا ہے، شاید ماسٹر مائنڈ ان میں سے کوئی ایک ہے۔ کیا مطلب؟ ہم رندھاوا میں سے کوئی ایک؟ ایس ایچ او لاہور کو جواب دیا۔ جی، اور شاید ان کے ننیال سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ صوبیہ میڈم کے لیے تو دونوں طرف کے رشتے دار ہو سکتے ہیں، ابھی تو ان کے لیے دونوں طرف کے رشتے دار خطرہ ہیں۔ ہاں، جب ماں سے ہی خطرہ ہو تو پھر یقین کس پہ؟ کیا ہوا بھائی صاحب؟ بینا کے پکار نے ان کو سوچوں سے باہر آنے کا اندیا دیا۔ کیسے بتاؤں، ایک ماں نے اپنی ہی اولاد کو زندہ جلوا دیا۔ اپنی بات کہتے ہوئے فون میں سے ایک ویڈیو نکال کر دکھائی جو ریحان نے لائیو کال کے ذریعے وردہ کو دکھائی تھی۔ اس کلپ میں سے سب ہٹا کر بس اتنا حصہ رکھا گیا تھا جہاں صوبہ کو قتل ہو رہا تھا، باقی ریحان والے حصے کو حذف کھو دیا تھا، مبادا اس کا غلط استعمال نہ ہو جائے۔ صوبہ کے نانا نانی سکتے کے عالم میں ویڈیو دیکھ رہے تھے، یا شاید اپنی جگہ منجمد ہو چکے تھے۔ جو وہ دیکھ رہے تھے وہ اسے سمجھنے سے قاصر تھے۔ ان کی لاڈلی بیٹی نے قتل کیا تھا، وہ بھی اپنی جوان جہان بیٹی کا۔ کیسے؟ کیونکہ تو گنجائش ہی نہیں تھی۔ کوئی بھی کیوں اوقات نہیں رکھتا کسی کی جان لے لی جائے۔ جس شریعت کے نام پر قتل کرتے ہیں وہ شریعت قاضی کے فیصلوں کو ماننے کا حکم دیتی ہے۔
قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں دیتی، اور نہ ہی یہ کہ آپ کسی معصوم کی گردن اڑا دیں۔ دونوں فون وہیں چھوڑ خاموشی سے اٹھ گئے۔ ان کے بھائی آتے ہی ان دونوں کے محافظین نے گھیرے میں لیا اور گاڑی میں بٹھا کر نکل گئے۔ رندھاوا ہاؤس کے مکین یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ فیصل نے سارا منظر کمرے کی کھڑکی سے دیکھا۔ کامل رندھاوا خاموشی سے انہیں جاتا دیکھتے رہے۔ الفاظ ان کے پاس بھی نہیں تھے۔ ہوتے بھی تو کیوں کر کسی اپنے کی موت کی اطلاع دینا یوں ہی آسان نہیں ہوتا۔ سوچا جائے کہ مرنے والی نواسی ہو اور لواحقین بوڑھے نانا نانی، گرینڈ چائلڈ کی محبت تو سب کی یکساں ہوتی ہے، پھر چاہے بیٹے کا ہو یا بیٹی کا۔ یہ محبت ہی تو تھی، راتوں رات گھر سے نکل پڑے تھے صبح کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ باخیریت و عافیت ہے بھی یا نہیں۔ نہ جانے اب وہ اس غم کو کس طرح جھیلنے والے تھے۔ ان کی گاڑی واپس ایئرپورٹ کی جانب گامزن تھی، جہاں سے وہ لاڑکانہ کی طرف سفر کرتے وردھا کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس بات کا تدارک ممکن نہیں، مگر یہ تو طے تھا، وردھا اب کبھی معافی نہیں لے پائے گی۔ اپنی والدین کی نہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے گی۔ جرم چھوٹا تو نہیں تھا۔ میجر فہد ہسپتال غرناطہ۔ ایک عورت کو زخمی حالت میں ایمرجنسی میں لایا گیا۔ اس کے جسم سے جگہ جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ خون آلود وہ عورت نیم بے ہوشی میں درد سے کراہ رہی تھی۔ ریچل کال دا پولیس سینٹر۔ ڈاکٹر نے صوبہ کے ساتھ کھڑی اس کی طرح جونیئر ڈاکٹر سے کہا اور صوبہ کو اسے اسسٹ کرنے کو کہا۔ روئی کے پاہوں سے وہ دونوں جلدی جلدی اس عورت کے زخم صاف کر رہے تھے۔ سینئر ڈاکٹر گالیاں دے رہا تھا اس عورت کے شوہر کو۔ اس کی نظر میں یہ گھریلو مار پیٹ کا کیس تھا، جہاں شوہر اپنی بیویوں پر تشدد کرتے ہیں۔ مگر فیبی، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے یہ گھریلو مار پیٹ کا کیس ہے؟ شاید اس کو کسی گنڈے وغیرہ نے مارا ہو۔ صوبہ نے ایک نظر اٹھائے بغیر ہی سوال کیا۔ ڈاکٹر فیبی نے نظر اٹھا کر صوبہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ کچھ تو گزشتہ شب کی مے نوشی کا خمیازہ تھا، کچھ جذبات کی آمیزش ہو چلی تھی۔ اگر گنڈوں نے کیا ہوتا پولیس ساتھ آتی، اس کے ساتھ اس کے گھر والے آئے ہیں۔ تمہارے پاکستانی سب کے سب ایسے ہی ہوتے ہیں، بیوی کو مارنے پیٹنے والے جاہل گوار۔ فیبی کی آواز میں حقارت اور نفرت شدید ترین محسوس ہوئی، مگر صوبہ کے لیے یہ وقت بحث کا نہیں تھا۔ اس کی مریضہ پہلے تھی، ملک اور قوم کا دفاع اور کچھ دیر بعد لے سکتی تھی، اور وہ لے گی۔ عزم مصمم کر کے وہ پھر کام کرنے میں جت گئی۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے 13ویں حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔